الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو آیات تلاوت میں سنی گئی ہیں ان کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کی ایک فہرست بیان کی تھی کہ کن مردوں اور عورتوں کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور فرمایا کہ ان عورتوں سے بھی شادی نہیں ہو سکتی جو شادی شدہ ہیں، کیونکہ خدا کی شریعت میں یہ ناجائز ہے کہ ہم ایک ہی عورت دو نکاحوں میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ سوائے اس کے کہ وہ مل کے یمین بن جائیں۔ مل کے یمین دور جاہلیت کا قانون تھا جو چلا آ رہا تھا اور سورہ نساء تک اسی کو باقی رکھا گیا ہے۔ بعد میں سورہ نور میں غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے یہ قانون بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ قانون یہ تھا کہ جب کوئی جنگ میں قیدی عورت پکڑی جاتی تھی تو اس کا پچھلا نکاح منسوخ سمجھا جاتا تھا۔ اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ تم ان سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ ان محرمات کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے جائز کی گئی ہیں، لیکن دو شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ شرط بیان کی گئی ہے کہ حق مہر ادا کیا جائے گا، اور دوسری شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ پاک دامنی کے ساتھ شادی کی جائے، یہ محسن بن کر اور غیر مصافحین بن کر، یعنی محض کسی کاروبار کے لیے یا اس طرح کی لذت آپ کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، بیوی کو بھی پاک دامن رکھنے کے لیے اور خود بھی پاک دامن رہنے کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی تم اس رشتے میں پڑھو گے تو اس کے بعد تمہیں لازم ہے کہ تم حق مہر ادا کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ البتہ بعد میں جب تم فرض کر لو اور دینے کا وعدہ بھی کر لو اور کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو جائے کہ دینے کا امکان نہیں رہا یا دینے میں مشکل آ رہی ہے تو بیوی کے ساتھ مشورے کے ساتھ اس کو جو بھی معاہدہ طے پایا تھا اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے اگر تم دھوکے فراڈ سے کرو گے ایسا کام تو کل قیامت والے دن پکڑے جاؤ گے، اور اگر واقعی کسی مجبوری کے تحت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، تمہارے معاملے کو اسی طرح سے سمجھتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ عرب معاشرے میں اس وقت غلام عورتیں موجود تھیں، غلام مرد بھی موجود تھے، تو اس میں جو حق مہر دینے کا قانون ہے یہ ظاہر ہے کہ آزاد عورتوں کا حق مہر زیادہ ہوتا تھا اور غلام عورتوں کا حق مہر ان کے چونکہ حقوق کم ہوتے تھے تو اس لیے کم ہوتا تھا، تو اس لیے شادی کرنا ذرا آسان تھا۔ تو فرمایا کہ جن کے پاس آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی قوت نہیں ہے، یعنی اتنا حق مہر نہیں دے سکتے، ان کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، تو وہ غلام عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ضابطہ ہے جو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے غلام عورتوں کے سٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے کیا۔ اس سے پہلے شادی نہیں کی جاتی تھی ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اب ظاہر ہے کہ جب مالک ہوتے ہیں تو مالک ہر طرح کا ہو سکتا ہے، تو اس میں وہ بھی اپنے ازدواجی تعلقات رکھ سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم یہ شادی اسی صورت میں کرو کہ تمہیں گناہ میں پڑنے کا ڈر ہے، اگر اس سے بچ سکو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو غلام واقع ہی کے پاس رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے اگر تم معاملہ ایسا کرو گے۔ اور اگر کوئی غلام عورت شادی کے بعد فحاشی کی طرف آگے بڑھتی ہے تو اس کو وہ سزا دی جائے گی جو آزاد عورت کی دی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں آدھی سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے نرمی کا قانون دے رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں واضح اور آسان راستہ بتائے تاکہ تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو پرانی امتوں سے چلا رہا ہے۔ شادی نکاح یہ اللہ تعالیٰ کے ان قوانین میں سے ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ آزادانہ جنسی تعلق مرد و عورت آپس میں رکھیں تاکہ ایک خاندان بنے، اس خاندان کی ذمہ داریاں ہوں، عورتوں کی ذمہ داری مرد اٹھائیں، نان نفقے خرچے بیماری علاج سب کچھ کی ذمہ داری شوہر پہ ڈالی گئی ہے۔ اس نظام کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کا ضابطہ قائم رکھا جائے۔ اگر اس کے بغیر معاملہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فحشا قرار دیا ہے، اور فحشا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تمہارے معاشرے میں ہوں گے کہ جو تمہیں جو شہوت پرستی میں پڑے ہوتے ہیں وہ تمہیں نکاح کے ضابطے کو توڑنا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ یہ کیا پابندیاں ہیں، اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے، تو ان کے پیچھے نہ پڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حقیقی راستے کو چھوڑ کر
غلط راستے پر پڑ جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس لیے نرم قانون دیا ہے کہ تم آزاد عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہو اور غلام عورتوں سے بھی، اگر تمہارے پاس طاقت قوت نہیں ہے شادی کرنے کی۔ لیکن یہ تخفیف صرف اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، تو اس لیے تخفیف اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، وگرنہ قانون اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سخت ہے وہی پسندیدہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایمان والو اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ حق مہر کے لحاظ سے یہ فطری سی بات ہے کہ جب شوہر جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے نان نفقے کی بھی، یعنی اس کے کھانے گھر کی، رہائش کی، کپڑوں کی اور اس کے علاج معالجے کی، تو اس کے درمیان ایک حق مہر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حق مہر ادا نہیں کرنا چاہتے، اس کے لیے فریب اور دھوکہ اور کچھ اس طرح سے ٹالتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات بے شمار مرد پاکستان میں ایسے ہوں گے انہوں نے حق مہر لکھ تو دیا تھا لیکن بیوی کو مرنے تک ادا نہیں کیا۔ یہ پیسہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناجائز ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے اللہ نے فرمایا کہ کسی کا بھی مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ حق مہر اللہ نے بیوی کا حق بنایا ہے، بس اس کا حق ہے، وہ اپنی مرضی سے دے دو تو ٹھیک ہے، وگرنہ تم نہیں کھا سکتے۔ تو اصول بیان کر دیا کہ تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، سوائے اس کے کہ مرضی سے کوئی معاملہ کر لو، تجارت کا ہو یا اس طرح کا حق مہر وغیرہ کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے لوگوں کو قتل نہ کیا کرو۔ قتل کرنا اور مالی معاملات میں بھی ایک رشتہ ہے کہ بعض اوقات پیسے کے لیے ہم ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، تو اس لیے ان دونوں کا اکٹھا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو جس نے یہ کام ظلم اور عدوان کے ساتھ کیے، یعنی پیسہ بٹورنے کا اور جان لینے کا، فرمایا کہ وہ آگ میں جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور سے یتیموں کا معاملہ اس سورہ میں زیر بحث آیا تھا، اور اب خواتین کا معاملہ زیر بحث ہے کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں، ہمارے ماتحت بن جاتی ہیں ایک طرح سے، تو اس لیے پھر فرمایا کہ ان کا مال اگر تم کھاؤ گے تو یہ تمہارے لیے آگ میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ اور ساتھ ہی ایک بشارت دے دی کہ یہ جو کبیرہ گناہ ہے اگر تم ان سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ جو کبیرہ گناہ کی جرات کر لیتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرات کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم موضوع اللہ تعالیٰ نے اٹھا رہے ہیں کہ خاندان کا نظام کیسا ہوگا۔ خاندان کا نظام جو ہے وہ ہائرارکی پر مبنی ہے۔ کوئی بھی ادارہ اس طرح سے نہیں چلتا کہ اس میں سب برابر کر دیے جائیں، اور کہ باس بھی وہی، سب جو باس کا درجہ نچلے ملازم کا ہو اور جو نچلے کا ہے وہی باس کا درجہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسانی اعتبار سے تو سب برابر ہیں۔ تو جب خدا نے یہ سوچا یا ہمارے لیے قانون دیا کہ گھر کا نظام بنایا جائے، تو گھر کے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت جو میاں اور بیوی ہیں ان کے درمیان میں فیصلہ کرنا تھا کہ گھر کا نگران کون ہوگا۔ اس کے لیے تمہید یہاں سے باندھی ہے کہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے یا کوئی درجہ کسی کو دے دے یا کوئی منصب کسی کو دے دے تو اس کے تمنا نہ کیا کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو مقام اللہ نے عورتوں کو دیا ہے مرد اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تمنا میں پڑ جائیں اور دین کو اپنے کو خراب کر لیں۔ اور اسی طرح عورتوں کو سمجھایا گیا کہ مردوں کو اللہ نے جو درجے دیے ہیں زندگی میں ان کے پیچھے اگر پڑو گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس تمہید کے بعد آگے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون رکھا ہے وہ اس لیے نہیں رکھا کہ وہ کوئی تمہاری اس فضیلت کی وجہ سے تمہیں کوئی درجہ مل جائے گا، بلکہ وہ زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے۔ اس لیے لازمی بات ہے کہ تم ان چیزوں کا خیال رکھو گے تاکہ نظام زندگی بہتر رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جس طرح پیچھے ہم وراثت کا قانون پڑھ چکے ہیں اسی سورہ کے اندر، فرمایا کہ میں نے جس طرح والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے عورتوں کو بھی حق دیا ہے، مردوں کو بھی حق دیا ہے، لیکن وہ میں نے حق دیا ہے اپنے قانون پر، تمہاری عقل پر نہیں چھوڑا۔ اسی طرح آگے جو میں قوانین دے رہا ہوں وہ بھی اپنے مطابق دے رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو ہماری عقل پر نہیں چھوڑا گیا۔ اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ جن لوگوں سے تم نے وراثت کی تقسیم کے وقت کوئی عہد معاہدہ کر رکھا تھا کہ میں تمہیں اتنا پیسے دوں گا، اتنا کروں گا، اس کو بھی دے دینا لازم ہے، کیونکہ تم نے وعدہ پورا کرنا ہے اور وعدہ پورا کیے بغیر چارہ نہیں۔ تو اس لیے آگاہ رہا کرو اپنے باندھے ہوئے عہدوں پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اب وہ قانون اور ضابطہ دیا جا رہا ہے جو خاندان کے نظام کے لیے ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، شوہر پر قوام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں پر وہ نگران بنائے گئے ہیں۔ نگران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری پوری کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا، ان کے امور میں جہاں مشکل آ جائے وہاں فیصلہ کرنے میں مدد کرنے والا، یہ ساری چیزیں قوام کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ قوام اس لیے بنایا کہ اس کو دو چیزیں دی گئی ہیں۔ ایک، اللہ نے اس کے جسمانی قوت اور طاقت زیادہ دے رکھی ہے،
عورت کے مقابلے میں، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس لیے میں اس کو یہ درجہ دے رہا ہوں قوام ہونے کا کہ اس پر میں نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ سارے اخراجات اپنی بیوی کے اٹھائے گا۔ ان دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے شوہر کو قوام بنایا ہے۔ اب عورتوں سے اللہ نے ایک تقاضا کیا ہے، بیوی سے۔ ہر مرد عورت پر قوام، ہر عورت پر قوام نہیں ہے، صرف شوہر اور بیوی کی بات ہو رہی ہے گھر کے نظام کے اندر۔ تو شوہر کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، اس لیے فرمایا کہ اب یہ درجہ میں نے شوہر کو دے دیا۔ اب میں بیوی سے کیا توقع کرتا ہوں کہ وہ میری صالح بندہ بن کر اس نظام کو قبول کر لے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر کہہ رہے ہیں، اس لیے فرمایا فالصالحات، جو نیک خواتین ہیں وہ شوہر کی قوامیت کو قبول کر لیں، اس نظام کو چلانے کے لیے ان کی فرما بردار رہیں، اور ان کے جو غیب کی باتیں ہیں شوہر کے بارے میں، جو چھپانے کی باتیں ہیں، جو اس کے رازدار ہیں، ان کی وہ رازدار رہے۔ یہ ضابطہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد جیسے ہم پولیس والے کو اختیار دے دیتے ہیں تو ٹریفک کے قانون میں، تو میٹرک پاس کانسٹیبل ہو سکتا ہے کہ ایک چیف جسٹس کو روک لے سڑک پر کہ آپ نے اشارہ توڑا ہے اور وہ چالان کر دے۔ کچھ اسی طرح کا اختیار شوہر کو دیا جا رہا ہے جو قوام کا ہے۔ اس کی ایک کرولری جو نکلتی ہے، نتیجہ نکلتا ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ شوہر جو اپنی بیویوں سے نشوز کا اندیشہ رکھتے ہوں۔ نشوز یہ نہیں ہے کہ آٹا گوندنا ہے تو صحیح نہیں گوندا یا کھانا صحیح نہیں بنایا، یہ نہیں ہے۔ نشوز کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر کے نظام کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، گھر کے لیے یا دوسرے مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، یہ چیز نشوز کے اندر آتی ہے۔ یہ نشوز نہیں ہے کہ اس نے کھانا صحیح نہیں بنایا یا کپڑے استری نہیں کیے، جوتا، یہ ہمارے تمدن کی چیزیں ہیں، اسلام میں ان چیزوں کا دخل نہیں ہے۔ تو نشوز کا مطلب ہے کہ اس نے گھر کے نظام کو قبول نہیں کیا اور گھر کے نظام کو توڑنے کو تیار ہو گئی ہے، یا اس نے بے وفائی کی ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اگر خواتین بیوی سے شوہر کو اس بات کا اندیشہ ہو تو پھر وہ 3 مراحل میں بات کو سمجھائے گا۔ ایک یہ کہ وہ نصیحت کرے گا، یہ ہو سکتا ہے 6 مہینے، سال لگ جائے، 2 سال لگ جائیں نصیحت کے عمل گزرتے ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس سے ازدواجی تعلقات کاٹ لے گا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں فرمایا کہ کوئی کو سرزنش کر سکتا ہے، یعنی سختی کر سکتا ہے سزا دینے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ وہی عمل ہے کہ چیف جسٹس کا کانسٹیبل بھی، یہ کوئی درجے کی بات نہیں ہے، مرد عورت میں جو درجہ کسی کا بلند ہے اس کی بات نہیں، یہ اختیار کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس کو ایسا کر سکتے ہو، لیکن ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرنا، کوئی زیادتی نہیں کرنی، تو یہ سرزنش تم کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا کہ وہ اوپر تمہارے بیٹھا ہوا ہے، کل قیامت والے دن پوچھ لے گا۔ یہ تھا اس لیے ضابطہ کہ گھر کو قائم رکھنا ہے۔ دونوں میاں بیوی جو چاہتے ہیں کہ گھر قائم رہے، لیکن بیوی نشوز پر آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر یہ راستہ اختیار نہیں کرنا، فیصلہ یہی ہوا ہے کہ گھر ٹوٹنے کا معاملہ آ گیا، یعنی بیوی اور شوہر دونوں سوچ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو فرمایا کہ اب تم ان دونوں کے درمیان ایک حکم قائم کر لو، اور جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کا بدلہ وغیرہ چکا کر ان کو معاملہ صاف کر دو۔ البتہ صلح کے دوران، اس ساری بات کے دوران اگر وہ دوبارہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دین کے خلاصہ یہاں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید نے ہمسایوں کی یہاں قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہمسایہ وہ ہے جو رشتہ دار ہوتا ہے، ایک ہمسایہ وہ ہے جو اجنبی ہوتا ہے، ایک ہمسایہ وہ ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، جس طرح اس وقت آپ لوگ میرے ہمسائے ہیں۔ تو اسی طرح مسافر جو راستے میں اکٹھا ایک ہی سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں، قافلے کے ساتھی جو ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کا، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ غلام ابھی تک موجود تھے، بلکہ قرآن کے مکمل ہونے کے بعد بھی موجود رہے۔ وہ جب ہم سورہ نور میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا غلاموں کی آزادی کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، تو غلاموں کے اوپر، اپنے سے کمزور لوگوں کے اوپر وہی چڑھائی کرتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، اور اپنے اندر تکبر اور اپنی بڑائی محسوس کرتا ہے۔ تو جو اگر آدمی طاقتور بھی ہو لیکن اپنے اندر عاجزی رکھتا ہو، وہ مختال اور فخور نہ ہو، تکبر کرنے والا نہ ہو، تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل برتتے ہیں
اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں ان کو چھپاتے ہیں. یہ کردار ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے پیسے والے ہوتے ہیں لیکن مسلسل اس طرح کی باتیں، جی ہمیں آج کل بڑا مندہ ہے، جی بڑا خرچہ اخراجات ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تاکہ جو غریب رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان کو دینا نہ پڑے. یہ وہ یکتمون ما کہ وہ چھپاتے ہیں اپنی اس چیزوں کو جو اللہ نے ان کو نعمتیں دے رکھی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، تو وہ دراصل نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا دوست بن جاتا ہے. اور وہ پھر دکھاوے کے لیے تو روپیہ خرچ کریں گے اور 10 جگہ بتائیں گے، احسان جتاتے پھریں گے، اس کے مطالبات کرتے پھریں گے، جیسا سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ جس کا شیطان دوست بن جاتا ہے وہ تو نہایت ہی برا دوست ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے. آگے توقع ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے کہ کاش یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر، آخرت پر، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہ کرتا. وہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، اور اگر کسی نے 1 روپیہ دیا ہوگا تو کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا حق مار لے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ قوموں کے لیے گواہ بنا کر بھیجے جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت والے دن یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر واضح کیا ہے کہ رسولوں کو ان کی قوموں کے خلاف شہادت کے لیے کھڑا کیا جائے گا. رسول پھر بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، جرائم بتائیں گے، ان کی پھر سزا ملے گی. ایسا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رسول کو ہر امت کے اندر ایک گواہ بھیجتے ہیں، تو آپ کو بھی ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے. اس کے بعد یہ اہل کتاب کی طرف دوبارہ کلام چلا گیا ہے جو اصل میں زیر بحث چلے آ رہے تھے. فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رکھی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر کے دوبارہ اپنے جیسا کر لیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جو حق ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو ایمان والو، آگے چونکہ یہ شریعت کی صورت چل رہی ہے، اس میں زیادہ شریعت ہے، بیچ میں کہیں اہل کتاب کا ذکر آ جاتا ہے جو ہمیں گمراہ کرنے کا کوشش کرتے ہیں، یا کافروں کا ذکر آ جاتا ہے. اگلا قانون یہ دیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو. یہ بھی ابتدائی حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ البقرہ میں جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بالکل اس کو رجس، شیطانی عمل قرار دے دیا اور منع کر دیا شراب سے. لیکن یہاں پر بھی یہ صورتحال تھی کہ نشے کی حالت میں نماز کے، اور یہ ابتدائی احکام میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تدریج کے ساتھ سارے قوانین دیے. البقرہ میں جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بالکل اس کو رجس، شیطانی عمل قرار دے دیا اور منع کر دیا شراب سے. لیکن یہاں پر بھی یہ صورتحال تھی کہ نشے کی حالت میں نماز کے، اور یہ ابتدائی احکام میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تدریج کے ساتھ سارے قوانین دیے ہیں. روزہ بھی پہلے نرم رکھا پھر سخت کر دیا. اسی طرح شراب کے بارے میں پہلے نرم قانون دیا کہ بس اتنی عادت ڈال لیں کہ نشے کی حالت میں نماز میں نہیں جانا، اور اس کے بعد پھر شراب کو منع کر دیا. تو یہاں یہ فرمایا کہ تم نماز کے قریب نہ جایا کرو اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم وہ چیزیں نہ سمجھنے لگ جاؤ جو تم نماز میں پڑھتے ہو. اس کے بعد فرمایا کہ نہ اس حالت میں نماز میں جایا کرو کہ تم حالت جنابت میں ہو، یعنی طہارت کا غسل کرنے کی ضرورت ہو تمہیں، اس صورت میں بھی نماز میں نہ جایا کرو. 2 باتوں کو اکٹھا کرنے سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کی تھی. واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ شراب پینا بھی نجس ہے اور حالت جنابت میں ہونا بھی نجس ہے، دونوں ایک ہی طرح کی چیز ہیں. ہاں فرمایا کہ اللہ عابر السبیل، اس حالت میں تم مسجد سے اگر گزرنا ہو تو گزر سکتے ہو، مگر نہ تمہیں مسجد میں اس حالت میں نہیں جانا چاہیے، نہ نماز میں جانا چاہیے، یہاں تک کہ تم نہا نہ لو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم کسی قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہو، یا بیوی کے پاس گئے ہو اور اس کے بعد تمہیں پانی نہیں ملا، تو تیمم کر لیا کرو. یعنی یہ بھی اصول بتا دیا کہ ہر وقت اس چیز پر عمل کرنا، خاص طور سے ایسے علاقوں میں جہاں پانی کم ہوتا ہے، تو وہاں پر یہی حکم دینا کہ غسل کیے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے، سختی ہو جاتی. جیسے اللہ نے بتایا کہ میں نرم قانون دیتا ہوں کیونکہ انسان کمزور بنایا گیا اور اس کے حالات بھی مختلف ہو سکتے ہیں. تو فرمایا کہ پاکیزہ مٹی دیکھ لیا کرو اور اس کے اوپر ہاتھ لگا کر اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو. یعنی پورا وضو نہیں کرنا ہوتا، تیمم میں ہاتھوں کا مسح کرنا ہوتا ہے اور چہرے کا کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ رخصت کا قانون بیان کرتے ہیں کہ اصل تو وضو ہی ہے، لیکن اس وضو کے بعد پھر تمہیں یہ نرمی کی گئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں گناہ نہیں دے گا، اس کے ساتھ نماز قبول کر لے گا. اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کا معاملہ تم نے اختیار نہیں کرنا. یہ کیا کرتے تھے؟ شریعت کرنے کے لیے الفاظ کو غلط طریقے سے پڑھ دیتے تھے.
تو سمینا و اسینا کر دیا، حالانکہ سمینا و اطعنا کہنا تھا۔ اسی طرح کہنا تھا کہ ہم نے اپنی بات نہیں سنی، آپ کی بات تو اجنبی نئی بات ہے، انوکھی بات ہے، تو اس کے لیے الفاظ بولتے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اس طرح کے الفاظ کر دیتے تھے اور دین میں تان کے لیے ایسا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم توجہ کے ساتھ باتیں سنا کرو، شریعت کو پوری طرح سے اپناؤ، وگرنہ تم بھی ان کافروں میں سے اٹھو گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایمان والو، ہم نے تمہارے پاس یہ کتاب نازل کر دی ہے سچائی کے ساتھ، اور پرانی کتابوں میں اس کی پیشین گوئی ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو اہل کتاب کے گروہ کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ تو یہاں فرمایا کہ ہم تمہارے چہروں کو ایسے ہی کر دیں گے جیسے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے، یعنی ناک آنکھ سب غائب ہو جائیں گے، تمہارے آنکھوں کو برابر کر دیں گے، تو سبت والوں کی طرح تم نے کام نہیں کرنا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے معاف کر دوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی گناہوں کے بارے میں آدمی جرت مند ہو جائے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، گناہ گناہ ہی ہیں، پیچھے اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا لازم ہے، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو شرک بھی کبیرہ گناہ ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ آدمی نے توبہ کر لی ہو۔ ایسا نہیں کہ توبہ کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، لیکن جو توبہ کیے بغیر شرک کے ساتھ قیامت والے دن حاضر ہو گیا، اس کا شرک تو معاف نہیں ہوگا، باقی معاف ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھا کرو اور اپنے آپ کو خود نہ کہا کہ میں بڑا پاک باز نیک ہوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قیامت والے دن کرے گا، اور جب جس کے بارے میں ہو جائے گا تو وہ پھر ثابت ہو جائے گا اللہ کے ہاں۔ لیکن دنیا میں بیٹھ کے تم اپنے آپ کو کہو کہ میں بڑا پاک باز بڑا نیک، یہ اہل کتاب والا طریقہ تم اختیار نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم جبت اور طاغوت، اہل کتاب جبت اور طاغوت کو، جبت کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ جادو ٹونے کے اوپر غیر خدا کو طاقتور مان لیں، تعویذوں کو طاقتور مان لیں کہ اللہ کی مرضی ہو نہ ہو تعویذ مجھے ٹھیک کر دے گا، یہ جو تصور ہے یہ جبت کہلاتا ہے۔ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے کہ شیطان کی پیروی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ہدایت والے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کم ہدایت والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اب آگے بہت بڑا اعلان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہ صرف یہ کہ اب اگلی دور کے لیے امامت دی گئی ہے، بلکہ اب ان کو اس علاقے میں اقتدار بھی دیا جا رہا ہے، اور اس اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ یعنی پورا عرب جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حکومت قائم ہوگی۔ اس کے لیے فرمایا کہ یہ حسد کرنے والے جو اہل کتاب ہیں یہ تمہیں روکنا چاہیں گے، لیکن ان کو بتا دو کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، اور تمہیں عظیم بادشاہت بھی دی ہے۔ یہ بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہونے والی ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حق کا راستہ روکیں گے، کچھ بات کو مان لیں گے، لیکن جو راستہ روکیں گے ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم لوگ اس چیز سے بچو اور اس نئی حکومت کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو قبول کرو، کیونکہ جو قبول نہیں کریں گے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور جب جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ان کو دوبارہ ان کی جلد تازہ کر دی جائے گی، کیونکہ اب یہ معلوم ہوا ہے جدید تحقیقات سے کہ ہمیں اگر جلد نہ ہو تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، تو جلد دوبارہ پیدا کر دی جائے گی تاکہ لَيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کی سزا چکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔